بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تمام دن رات لمحات سب اللہ کے ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو دوسری راتوں پر، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ ماہ رجب کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی تعظیم کرنا ہے۔ اس کو عصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت الہی کا نزول اور عبادت گزاروں پر انوارات و تجلیات کا فیضان عام ہوتا ہے۔ رجب کو اسم بیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں نہ کسی فریادی کی آوازیں سنی جاتی ہیں اور نہ ہتھیاروں کی۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اسی ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو رحمت کونین کو معراج کا شرف اعظم حاصل ہوا، جس میں آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں حاضری دے کر عجز و انکساری کا تحفہ پیش فرمایا، اور اسی رات نماز تحفہ معراج کی صورت میں عطا ہوئی۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک نے محترم قرار دیا، اور بہت سی احادیث اس ماہ کی فضیلت میں آئیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پاک پانی، دودھ اور شہد اسی نہر سے وہی پیے گا جو اس ماہ مبارک کے روزے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ اولیاء کاملین کے مطابق رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم، با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، اور با سے مراد بھلائی و احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعہ مبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کہ صبح کو عید ہو، اور اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو بھلائی کی مہر لگاتا ہے۔ عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ جب ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، توبہ کا مہینہ اور ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے گا تو وہ روزہ دار اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے۔ پھر فرمایا، جو کوئی مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی اتنی فضیلت و برکات ہیں کہ قلم بند نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جو ماہ رجب میں میری عبادت کرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی 15 رجب کو 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا، اور جس نے 12 رجب کو 1 بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ دراصل بزرگان دین کہتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا،
شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے اس سے جہنم کی آگ اتنی دور ہو جاتی ہے جتنی آسمان زمین سے دور ہے۔ پھر فرمایا، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے اور چھٹے آسمان پر اس ماہ کے 30 دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ رضا الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ 14 روزے رکھے تو روز قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوں کہ اس کو عذاب قبر نہیں دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزوں کے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وہ مقدس یوم ہے کہ جب پہلی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اسی سال اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اپنا دیدار کرایا، اور اسی رات نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا، اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ایام میں اپنی عبادت کا لطف عطا فرما کر سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور عاشق بنائے۔ ہماری انفرادی اجتماعی مشکلات کو اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آسان فرمائے، آمین۔